نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ خلاصہ قرآن 2024 کو سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ کو ہم نے چوتھا جو پارہ ہے اس کے مضامین پر ہم نے کلام کیا تھا، جس میں بنیادی طور پر رب کائنات نے خانہ کعبہ شریف کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور انسان کو، مومنین کو بطور خاص باہمی جوڑ اور اتحاد اتفاق سے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غزوات کا ذکر ہے، کامیابی کے 4 اصول، اور اس میں سورہ نساء کے حصوں میں سے یتامیٰ کے حقوق، ان کے ساری تفصیلات آئی تھیں، تعدد ازواج کے بارے سے گفتگو کی تھی، میراث کے مسائل، جتنے بھی خان مسلمان کے ذمہ داری ہیں اور جائیداد کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اور بہنوں میں، بھائیوں میں، تو جو قریبی رشتہ داروں میں جس طرح کے حکم ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ ان عورتیں جن کے ساتھ مومن کا نکاح جو ہے آپ کا نہیں ہو سکتا، ان میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، ساس، بہو، اس طرح کے مضامین پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کا جو درس ہے یہ خلاصہ قرآن، یہ بحمد تعالی آج 5ویں پارے کے کچھ مضامین پر مشتمل ہے۔ 5واں پارہ میں بھی سورہ نساء جاری رہتی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں ایک خوبصورتی سورہ مبارکہ کی یہ بھی ہے کہ یہ النساء یعنی یہ عورتوں کے نام پر ہے، لہٰذا اس سورہ میں آپ کو دیکھیں گے کہ کتنے مضامین ہیں جو عورتوں کے ساتھ جن کے تعلق ہے، ان کی زندگی کے ساتھ، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی وراثت میں ان کی جو حق ہے، طلاق وغیرہ کے معاملات میں، اور شادیوں کے حوالے سے کہ کن سے شادیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے، جیسے کہ رات کو بھی ہم نے بیان کیا تھا، آغاز ہوتا ہے کہ اے انسانو، کہ تم لوگ سارے ایک مرد کی، ایک فرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی، گویا کہ آپ سب لوگ بنی آدم اور بنو آدم جو بھی کہہ لیجئے گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے ہمیں بحیثیت انسان دوسروں سے محبت، ادب، احترام کرنا چاہیے اور تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورہ کے جو مضامین کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں 8۔ اس میں پہلا جو ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے، خانہ داری کی جو حکمتیں ہیں اور طریقہ ہے فیملی کو چلانے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور نصیحت دی ہے۔ دوسرا ہے کہ عدل و انصاف کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعلیم دی ہے اور حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب فرمائی ہے، اور چوتھا منافقین کی مذمت آئی ہے۔ وہ منافقین جو لوگ
جو ہے وہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں اور کرتے کچھ ہو رہے ہیں، جو بظاہر اللہ سبحانہ و تعالی کی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد قتل کی سزائیں ہیں، جس میں ڈفرینٹ قسمیں ہیں، جو خطا کے قتل خطا ہے، جو قتل عمد ہے یعنی جان بوجھ کر قتل، ایسا قتل کی جائے جس کسی قوم کے ایک بندے کو جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہو، اور اس طرح دشمن کے قبیلے کو قتل کرنا اور مومن کو قتل کرنا، یہ سب جو قتل ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی سزائیں ہیں، رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں، حکم فرمایا ہے، متعین کی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہجرت اور صلاۃ الخوف کا بیان ہے، یعنی جو ہجرت ہے اس کی فضیلتیں، اور صلاۃ الخوف کا بیان یعنی کہ جو قصر نماز کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کیا ہے جب جو انسان ٹریول کرتا ہے۔ اور آگے منافق کا ایک واقعہ آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، اور آخر میں بطور خاص منافقین کا جو ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے سے وہ نکلیں گے۔ تو اب ناظرین محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات، ان مضامین کی تھوڑی سی تفصیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو پہلا جو خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا اور معاشرتی نظام کو فیملی میں سوسائٹی کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ یہ جان لو، ایمان والو جان لو کہ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے محافظ اور منتظم جو ہے فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد جو ہے وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور فیملی لیول کے لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے مرد جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی جو دیکھ بھال کرے، بیوی کی وہ فائنانشل سپورٹ کرے، ہر لحاظ سے سکون امن دینے کے وہ مجاز ہے، یہ مرد پر ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری میں نے نہیں رکھی، کسی ایک نے رکھی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر جو محافظ اس لیے فرمایا کہ اس کی یہ حکمت ہے، اور جو نیک بیویاں ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک بیویاں ہیں فالصالحات قانتات، وہ پس نیک بیویاں اطاعت شہار ہوتی ہیں، وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، شکر اطاعت کرتی ہیں، اپنے خاوند کے حکم کو مانتی ہیں، اور شوروں کی عدم موجودگی میں حافظات للغیب بما حافظ اللہ، وہ شوروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کو بچاتی ہیں، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی عزت کو وہ بچاتی ہیں، اور وہ عورتیں نافرمانی نہیں کرتی۔ آگے سامعین ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی سسٹم کو، خانداری کو، فیملی سسٹم کو ایک مہذب اور ڈسپلن طریقے سے چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ایک 3 پوائنٹ اسٹریٹجی مینشن کی ہے، 3 پوائنٹ ایک فارمولہ بیان کیا ہے، ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ مرد میاں اور بیوی کے درمیان میں جب کوئی ایسی بات ہو جائے جو عورت جو ہے، جو بیوی ہے، وہ فحاشی یا اس طرح کے جو کام ہے اس کا جو ہے وہ نافرمانی یا سرکشی کر رہی ہو، اور اس کا اندیشہ ہو کہ یہ فحاشی جو ہے کرے گی، اور اس پر یہ 3 سٹیج بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کیا کرو۔ پہلا سٹیپ یہ ہے خاوند کے لیے کہ اگر بیوی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کی بیوی جو بغاوت کر رہی ہے یا آپ کی بیوی نافرمان ہے،
یا کچھ ایسا فحاشی میں مبتلا ہے تو آپ اس کو یہ نصیحت کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو رہنمائی کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور یہ آپ پر فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے ناظرین محترم۔ جب اس سے بھی بات نہ چلے تو پھر دوسرے بعد میں فرمایا ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہے خاوند ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاؤں میں خود سے علیحدہ کر دو، یعنی اپنی بیڈ سے علیحدہ کر لو۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، اور پھر بھی اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہوں اور اس پر یعنی کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر ان فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر جو ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ انہیں یعنی کہ ہلکا سا یعنی کہ آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، تو اس کی تاکہ وہ فرمانبردار ہو جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان پر، خواتین پر، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے کا کوئی طریقہ نہ اختیار کرو، یا ایکسکیوز نہ بنا کر کسی اپنی بیوی کو آپ تنگ کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، فزیکل وائلنس کرو، یا ایموشنل وائلنس کرو، یا وربل وائلنس کرو، یا ہر لحاظ سے تم اپنے رویے میں، ایٹیٹیوڈ میں کسی لحاظ سے ایک ایسا ایکسکیوز ڈھونڈ کر اس پر ظلم نہ کرو، اس کو یہ طریقے سے سمجھاؤ۔ یہ 3 سٹیپس رب کائنات نے، ناظرین محترم، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے عطا فرمائے، اور اللہ کے پیارے رسول حضور سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت طیبہ میں ہمیں اس طرح کی تربیت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس طرح کے مضامین کو جو ہر آدمی کے روزمرہ کے واقعے میں آتی ہے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے تحریک جمال القرآن نے قرآن مجید کا جو خلاصے کا ترتیب دیا ہے، تاکہ ہم جو عام لوگ ہیں، جو انسان عام زندگی گزار رہا ہے، جس کو اتنا کوئی دینی علم نہیں ہوتا، کم از کم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تو بڑھ جائے اس رمضان میں۔ یہی مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس مشن میں قبول فرمائے اور آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا ایک جو نقطہ پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، آپس میں نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کچھ جو تجارت کرتے ہو، تم کاروبار میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ ایک آپ ٹریڈ کرتے ہو، پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس میں بھی تم اپنا حصہ کھاؤ، پارٹنرز کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی اور حلال طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب کسی کے ساتھ کاروبار کریں، کسی کے ساتھ معاملات کریں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی محبت نصیب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، بندہ انسان کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا بندی کو پھر توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ حلال روزی یا حلال طریقے پر چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ اور تجارت کے لوگ، خاص کر جو لوگ بزنس مین وومن جو پارٹنر ہیں، ان کے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ ایک لیسن ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے سورہ نساء میں، اس بارے میں۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا وہ عدل و انصاف تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے بے شک جو لوگ عدل انصاف نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم جو ہے جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، یعنی کسی چیز کی کوئی امانت ہے، آپ کو دی گئی ہے، کسی آدمی نے دی ہے، خواہ امانت مالی ہو، خواہ امانت جو ہے وربل ہو، لسانی ہو، خواہ ہر لحاظ سے جو کسی کو کوئی آدمی آپ کو ٹرسٹ کر کے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تودوا، اے لوگو اس آیا میں، یعنی کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کیا کرو۔ تو یہاں یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے،
اس پوری آیا سے جب آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب تم فیصلہ کرو تو عدل کیا کرو. مثال کے طور پر محلوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو جب کوئی آدمی جو اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم آ کر یہاں ان کی صلح کراؤ، تو وہاں انسان کو، مومن کو انصاف کے طریقے پر چلنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی جو ایک بھائی یا بہن جو طاقتور ہیں، اس کے بیٹے زیادہ ہیں، اس کی دولت زیادہ ہے، تو آپ اس کی سائڈ لیں اور دوسرے کو جو ہے اس کو نہ اس کا حصہ دیں یا اس کے حق میں بات نہ کہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کو یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ اس سے باز رہنا اور عدل کیا کرو. تو گیا کہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی نصیحت ہے. پورا قرآن مجید نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ بنیادی نقطہ جو ہے ہر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے. اس میں کوئی علم کا اتنا جو ہے آپ کو نہیں ضرورت. اس میں آپ کو یہی ہے کہ جہاں میں نے بات کرنی ہے، جو مجھے سمجھ ہے اس پر میں عمل کرنا ہے اور عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. عدل و انصاف تو ہر آدمی کو پتہ ہے، خواہ کسی مذہب کے ساتھ کا تعلق ہو، کہ فیئرنس کیا ہے اور جسٹس کیا ہے. فیئرنس اور جسٹس کو آدمی یوز کرے گا. کیوں؟ وہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ ہم سوسائٹی کو وائڈر پکچر میں دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں جو اس کا نظام ہے عدل بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، تمہارے پاس یہ قرآن مجید ایک تحفہ ہے. تو مومنو، اگر تم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو تمہارے کردار کے معیار کے مطابق دنیا میں کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی نظام حیات نہیں ہے، کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے جو آپ کے کردار، آپ کے ضابطہ حیات سے بہتر جو مثالیں پیش کر سکے. لیکن بدقسمتی سے ناظرین محترم، سامعین محترم، ہم لوگ قرآن مجید کو بھول گئے ہیں. ہم لوگ رب ذوالجلال کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اگر ہم سنتے بھی ہیں تو پھر صرف تراویح تک جو ہے وہ محدود رہتا ہے. پڑھ کر سن کر چلے جاتے ہیں. جلدی سے جو حافظ ہوتے ہیں وہ جلدی قرآن پڑھ کر 15 16 18 19 روزے پر ختم کر دیتے ہیں. یہی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن سن لیا ہے، اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا میری کلام کو سمجھو، میں نے رسول کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. رسول کو قرآن مجید کے ذریعے تزکیہ کرنے، پیوری کرنے کے لیے بھیجا ہے. اے لوگوں، میں نے صرف یہ میرا رسول جو آخری آئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں، جس سے پہلے بھی جو انبیاء کو بھیجا گیا ہے، انہوں نے بھی یہی تربیت لوگوں کے قلوب کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی تو جدوجہد کی ہے. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، وہ کوئی بھی قوم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا کہ تم اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے ہو اس کو تم بھول چکے ہو. اس رب ذوالجلال کے ساتھ دوبارہ جڑ جاؤ، یعنی اپنا تعلق مضبوط کر لو. فرمایا میں نے اپنے پیارے موسیٰ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی یہی کہا تھا کہ میرے پیارے موسیٰ، یہی تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو یہ دعوت دو اور اس کو کہو کہ تو وہ بھی انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پھر موقع دیا اپنے پیارے نبی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے. تو گویا کہ قرآن مجید ناظرین و سامعین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیق کی اللہ سے دعا دیں. جب اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، تکبر سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، تکبر سے قرآن مجید کی مضامین کا مطالعہ بھی کریں گے، پھر بھی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کی بیسک کنڈیشن کیا ہے؟ کہ تمہاری حسن نیت ہو، تم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی پاک کلام ادب احترام کے ساتھ پڑھتے ہو اور سمجھنے کی کوشش اس لیے کرتے ہو کہ تم اپنی زندگی کو بہتر کر لو. بعض لوگ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کی تحقیق کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے جو مومن ہیں ان کے خلاف وہ ایک ڈیبیٹ کر لیں، ایک مناظرہ کریں، ان کو چیلنج کریں، سوالات کریں، ان کو تنگ کریں. یہ بھی عام دیکھنے میں آتا ہے. تو یہاں ان ساری جو ہے نا باتوں کی، ان سارے رذائل جو ہے ان کی نفی کی گئی ہے کہ جو بری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ان سے احتیاط کرو. آگے ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے کلام فرمایا کہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جہاد میں اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا پاس موت نہیں آئے گی، تو موت سے ڈر کر وہ جہاد سے گریز کرتے ہیں
یعنی جہاد میں نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں داؤ پر چلی جائیں گی، ہم مر جائیں گے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم فرمایا کہ جو موت ہے نا، اس پارہ میں فرمایا کہ جو موت ہے نا اس نے آ کر ہی رہنا ہے، تم جہاں کہاں بھی ہوگے۔ فرمایا کہ وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر پہاڑوں کے اندر کتنے بھی ہوگے تب بھی موت جو ہے وہ تجھے پکڑ کر ہی رہے گی۔ اے بنی آدم بالعموم، اے ایمان والو بالخصوص، اس چیز پر احتیاط کرو اور اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کو ختم نہ کرو۔ یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ نے دی ہے اور دنیا بھی اللہ نے دی ہے، اور تجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو تم اس زندگی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تم اللہ کا حکم جو ہے بھول جاؤ۔ تو یہاں مومنین سے خطاب ہے کہ تم جہاد سے گریز نہ کرو، یعنی جب بھی موقع ہو تو تم موت کی فکر سے جو ہے اس سے نہ پیچھے ہٹو۔ اس طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، وائڈر پکچر اس کی یہ بھی ہے کہ انسان جو عام انسان ہے یا الناس سے بھی خطاب ہے کہ تم محنت کرو اور کوشش کرو اللہ کے دین پر ایمان لانے کی، اور جدوجہد کرو حق اور سچ کو جاننے کے لیے، حق و سچ کو پرکھنے کے لیے، اللہ حق و سچ کو ماننا، اس پر ریسرچ کرنا۔ یہ بھی ناظرین مکرام یہ ایک جدوجہد ہے، اور اس میں بھی جو ہے تم آپ اس زندگی کو چھوڑنا پڑے گا تب بھی تمہیں سچ ملے گا۔ تم اس زندگی کی اس لائف سٹائل کو دیکھ کر، تم اس نائٹ کلبز کے لائف سٹائل کو دیکھ کر، تم بے راہ روی کا طریقہ دیکھ کر، جو جتنے بھی برائیاں سوسائٹی میں ہوتی ہیں، غیر اخلاقی کارروائیاں اور عادتیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں، اب ان کو تجھے قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس زندگی کو قربان نہیں کر سکتا، اگر وہ نہیں کر سکتا لہٰذا وہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زندگی کی جو لذتیں جو میں نے حلال کی ہیں ان میں رہ کر تم خوش رہو اور تجھے سکون بھی ملے گا۔ جو تم آرٹیفیشل ہیپینس اور آرٹیفیشل پلیجر ہے، یہ ایک خون کی مستی ہے، ایک ایج ہے، اس ایج میں تجھے یہ ساری چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ جب تمہاری 50-60 سال کی عمر ہو جائے گی تو وہی تجھے نائٹ کلبز ہوا تجھے برے لگیں گے، وہی جب تم 70 سال کے ہوگے تو تجھے وہی کتنی خوبصورت عورتیں جو مرد نظر آئیں گے، اور تجھے توفیق نہیں ہوگی ان کی طرف دیکھنے کی، یعنی کہ بتایا کہ وہ ایک وقت کے لیے تجھے اس کی لذت ملتی ہے اور اس کا شوق بھی ہے، اس کو ڈسٹریکشن ملتی ہے، ایک وقت کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا بنی آدم اس پر تم غور کرو، آج 40 سال کے بعد جو کام تجھے کرنا ہے تجھے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تجھے اس دنیا سے ایک لحاظ سے تم وہ نہیں کام کر سکو گے جب تم جوانی میں کرتے تھے، تو پھر تم ایک اپنی زندگی سے ایک لحاظ سے تنگ آ چکے ہوگے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم اس وقت کے آنے سے اور موت کے آنے سے اے بنی آدم تم نے توبہ کرنی ہے، اور میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ پر میری پاک بستی میں آ جاؤ، میرے قرب کی بستی میں آ جاؤ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بستی میں آ جاؤ، اور بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق کی بستی میں آ جاؤ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والوں کی بستی میں آ جاؤ، اور اخلاق کرنے والوں کی بستی میں آ جاؤ، ذکر الہی کو بلند کرنے والوں کی بستی میں آ جاؤ، شکر الہی کرنے والوں کی بستی میں آ جاؤ، خشیت الہی کرنے والوں کی بستی میں آ جاؤ، قانتین کی بستی میں آ جاؤ، صادقین کی بستی میں آ جاؤ، صالحین کی بستی میں آ جاؤ، اور روزہ رکھنے والوں کی بستی میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قتل ہے اس کی سزاؤں کا حکم فرمایا ہے۔ تو قتل جو ہے خطا میں بھی قتل ہو سکتی ہے، اور قتل جو ہے قتل عامد جو جان بوجھ کر انسان قتل کرتا ہے اس کا، اور قتل وہ جو کسی خاندان یا کسی فیملی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہو اس کو قتل کرنا، اور دشمن کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اپنی سزائیں ہیں، اور پھر مومن کو قتل کرنا جو ہے اس کی بھی اپنی سزا ہے۔ تو مومن کو قتل کرنے کے حوالے سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو ضائع کیا اس نے پوری کائنات کو یعنی انسانی کو ضائع کیا۔ یہاں بطور خاص یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اس کا بھی خیال رکھو، اور پھر فرمایا جس نے مومن کو قتل کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چونکہ یہ مدنی سورہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی ہے کہ جو مومن کو جو اسلام کلمہ گو کی جان لے گا
جو بھی لے گا، فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو فرمایا کہ متعمدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا تعین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تعین کی گئی ہے، اور اس کو سزا ایسی ہوگی کہ وہ دوزخ میں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدٍ فِيهَا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس طرح ناظرین محترم، جب ہم دیکھتے ہیں محلوں میں رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے، یہ سب ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اس آیا مبارکہ پر غور کرو، اور کسی کلمہ گو کی جان کسی کی بھی نہیں لینی، وہ اس پر وہ جرم ہے، لیکن ہر کی جو سزائیں، تو یہاں بطور خاص یہ چونکہ مومنین کے حوالے سے کلام کیا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے مومن کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی جان لی، جو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، یہ کہتی تھی، تم بدبخت ظالم نے اس کی جان لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او تم جان لینے والو، جان لو، تجھے نہ صرف اس دنیا میں اس کا عذاب ملے گا، اس کی تکلیف ہوگی، نہ صرف تجھے قبر کی برزخ کی زندگی میں تجھے سزا قبر ملے گی، فرمایا کہ تم جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ لہٰذا ہمیں اس پر بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آپ نے اس کے بعد جو منافق ہے، ایک منافق کا واقعہ اس میں سورہ میں آتا ہے کہ وہ بظاہر مسلمان کہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ یا مسلمان نہیں تھا، تو اس نے ایک چوری کی، اور یہودی، یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ یہودی پر الزام لگایا، تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیصلہ کرنے والے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد پھر وہ بظاہر جو ہے کردار وہ مکے شریف میں چلا گیا، اور مکے میں اس نے مخالفت اور براہ راہ یعنی کہ اوپنلی اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو معلوم نہیں کیوں کرتے ہیں، وہ بظاہر جو دیندار و نیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور پرٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ فیملیوں میں فیملیوں کے ساتھ ایک محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ فیملی کے ہمدرد نہیں ہوتے۔ یہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بتایا، اس اصول کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر بعض لوگ آپ کے ہمدرد بنے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ آپ کو جھگڑا کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت یہاں فرمائی، ایسے کردار کی، ایسے اخلاق کی جو بظاہر کچھ اور کہتا ہو، در حقیقت میں وہ نہ ہو، اور بعد میں وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں کہ جو سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب، کہ سیدھا راستہ کون ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو سیدھے راستے، اور سیدھا راستہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ دینی اعتبار سے اس شخص سے کون بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا جو ہے روح نیاز اور اپنی جو ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اپنی نظروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور اس نے وہ صاحب احسان بھی ہوا، یعنی صاحب گڈنس ہوا، اس میں گڈنس آئی کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہے، اور یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور ان کے طریق پر چل، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب اور احترام یہ سیدھے راستے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جس میں جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں، یا احرام باندھتے ہیں، جو بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادیں ہیں
جو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یعنی کہ وہ جو ہے وہ ضروری کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن مجید میں حج فرض کر دیا ہے. جو اس آدمی کے پاس استطاعت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی یہاں نصیحت فرمایا کہ انسان سے بچو اور انسان جیسا شیطان سے بچو، اور شیطان جو ہے وہ تجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، اور شیطان جھوٹی جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے فریب کرتا ہے. تو یہاں شیطان کے کردار کی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پیسج میں نفی فرمائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے بچ کر جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہ ضروری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین محترم. جو پہلے ہم نے جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا کہ مرد کو جو ہے وہ فضیلت یعنی طاقت اس کو بنایا گیا ہے، عورت کا محافظ بنایا گیا. یہ معاشرتی نظام کے حوالے سے اس دنیا میں ایک ڈسپلن کے لیے، کیونکہ وہ کماتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ماں بہن بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں خود کماتی ہوں، مجھے اپنا خامد دیتا نہیں ہے، لہٰذا مجھے جو ہے اس کی عزت احترام کرنا کا ضروری نہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کریں یا نہ کریں، آپ اپنے خیالات کو دین پر نہیں ٹھو سکتے. آپ کو جو کمائیں گے، جو عورت کمائے گی، جو بیوی کمائے گی، وہ اس میں وہ مجاز ہے. اس کو چاہے دے چاہے نہ دے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. ہاں اپنی بامی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو حدود اللہ ہیں ان میں فرمایا کہ مرد جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اور عورت اس کی فرما برداری کرے گی، اس کی سرکشی نہیں کرے گی، اس کی نافرمانی نہیں کرے گی. اگر عورت اس بیس پر اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی کہ میں اپنا کماتی ہوں تو پھر وہ مجرم ہوگی. اور اخلاقی جو اقدار ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان کے ساتھ وہ انحراف کر رہی ہوگی، وہ منحرف ہوگی، وہ ان اخلاقیات ان تعلیمات کی جو ہے وہ باغی ہوگی، وہ جانی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے پوچھے گی. لہٰذا اس لیے ہمیں اپنا ادب اخلاق جو ہے اپنے آپ کو سوچنا چاہیے. اگر آپ کماتی ہیں، روزی کماتی ہیں، محنت شوق ہے، آپ کی جاب ہے، جو کچھ بھی کرتی ہیں، اگر کرتی ہیں جائز طریقے سے کام کرتی ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی ہے. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ تم کام کماتی ہو کرتے ہیں تو اپنے خامد کی نافرمانی کریں. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا جنہوں نے میری حدود کو توڑا وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح مرد جو ہے اگر وہ جو ہے عورت کے کہتا ہے کہ تم کرو اور اس سے کماتا ہے، اس کی کمائی کا کھاتا ہے، پھر اس کا زیادتیاں کرتا ہے وغیرہ کرتا ہے، وہ بھی مجرم ہے. وہ بھی مجرم ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تم اپنی بیوی کو سپورٹ کرو گے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. دوسرا ہے جہاں تک جو ہے نا اخروی زندگی میں جو کس کی فضیلت ہے، مرد کی ہے یا عورت کی، میاں کی ہے بیوی کی ہے. اخروی زندگی میں یعنی کہ قیامت میں یا جو اخروی زندگی ہے اس میں، آخرت کی زندگی، اس میں مرد ہو یا عورت جو اللہ کے قریب زیادہ ہوگا اس کا مقام ہوگا. وہ اگر عورت نیکوکار ہے اور جو ہے وہ پاک ہے یعنی کہ بڑی عمدہ اخلاق والی ہے، ماں بہن بیٹی جو بھی ہے وہ اچھے اوصاف والی ہے جن کا میں نے ذکر بھی پہلے کیا، وہ قانتین میں سے ہے، وہ قانتات میں سے ہے، وہ صالحات میں سے ہے، وہ ذاکرات میں سے ہے، تو وہ مومنات میں سے ہے، تو ان لوگ وہ روزہ رکھنے والیوں میں سے ہے، وہ جو صابرات میں سے ہے، صبر کرنے والیوں میں سے ہے. تو وہ اچھی اگر ہو تو اس کا درجہ اس کے اپنے کردار کے مطابق حسن نیت پر زیر منحصر کرتا ہے. اللہ اپنی شان کے لائق اس کو اپنے کردار، اپنے کام یعنی اس کے مطابق درجہ دے گا. وہ درجہ اس کا اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس میں آخرت میں اخرت میں کوئی کسی کا جو ہے نہیں ہے. اس میں اپنے اعمال آئیں گے ناظرین محترم، اس میں سب برابر ہو کر پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں. تو پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے تجھ کو میں نے دیا تھا، تم نے کیا کیا ہے؟ جو پاک جنہوں نے کمائیاں اچھی کمائیاں کی ہیں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی پاک بستی میں جائیں گی، یعنی اللہ کے قرب کی بستیوں میں. یعنی جنت میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی ڈیفرنٹ رینکس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کی پاک ذات جسے چاہے وہ اس جنت میں اس کو دے عطا فرمائے، خواہ وہ جنت
جو ہے عورتوں کے لیے، عورت ہو یا خواہ وہ مرد ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافق کے جو ہے، جس کا میں پہلے ذکر تھوڑا کر چکا ہوں پہلے اس میں بیان میں، تو آغاز میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سبق دے دو، یہ ان لوگوں کو دے دو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو ہم نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، دنیا میں ہم اپنے آپ کو سچا اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور منصف ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس کے ہر اس کے عمل سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی سوچ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے کردار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی سوچ جو فیوچر میں کرنے والا ہے اس کے ارادوں سے، ہر چیز سے رب کائنات جانتا ہے، اور رب کائنات جان کر وہ ایک ریکارڈ اس کے لیے بنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں بھی یہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے جو جسم کے اوزار ہیں، یعنی کہ لمس ہیں، وہ بھی بولیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ دل سے پوچھا جائے گا کہ اے دل، تم نے کیا سنا تھا، تم نے کیا سوچا تھا؟ اے جو آنکھوں سے پوچھا جائے گا، اے آنکھوں تم نے کیا دیکھا تھا، یعنی اس آدمی نے کیا دیکھنا چاہا تھا؟ تو وہاں جو ہے منافقت نہیں چلے گی۔ تو ناظرین محترم، اس وقت سے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، کلام اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، کلام اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے ساتھ محبت، قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے، آپ سب کا سننا اور سمجھنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، میرے رشتہ دار، آپ کے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کا درجات بلند فرمائے۔ اس رمضان شریف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔